بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل ہے محرمات کے بیان میں، یعنی ان عورتوں کے بیان میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ابدی حرام ہے، جن سے نکاح کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے نکاح کی مشروعیت کا ذکر کیا کہ نکاح کرنا انسان کے لیے حلال ہے، اور ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو اب یہاں سے ان عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو جب ان عورتوں کا ذکر ہو جائے گا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس کے سوا جو باقی عورتیں بچ جائیں گی ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پھر جو عورتیں حرام ہے جن سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس میں دو قسم کی ہے۔ بعض وہ ہے جو ابدی حرام ہے، جن سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور بعض عورتیں وہ ہے کہ وہ کسی وجہ کی بنا پر حرام ہے، یعنی زندگی کے کسی موڑ پر ایسا موڑ آ سکتا ہے کہ آپ کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہو۔ جیسے چاچی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب چاچا زندہ ہو یا ان کے نکاح میں ہو۔ اگر چاچا طلاق دے دے یا چاچا فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں جو چاچی ہے اس کی عدت اگر گزر جائے تو عدت کے بعد اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو چاچی حرام ہے لیکن ابدی حرام نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ابدی حرام ہے، اس کے بعد پھر ان عورتوں کا ذکر کریں گے جو ابدی حرام نہیں ہے، بلکہ کسی علت کی بنیاد پر ان کی حرمت وقتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجدات أمهات إذ الأم هو الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی والدہ سے نکاح کرے، شادی کرے، اور اسی طرح اپنی دادی سے نکاح کرے۔ دادی پردادی سارے اس میں آگے اوپر تک، چونکہ عربی میں دادی اور نانی دونوں کو جدہ کہتے ہیں اور ان کی جمع جدات آتی ہے۔ تو آگے مصنف نے ذکر کیا من قبل الرجال والنساء، چاہے وہ دادی والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، یعنی دادی پردادی وغیرہ سے اوپر تک چلتے جائیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی طرف سے اگر ہو، یعنی والدہ کی جو والدہ ہے، نانی پرنانی، اور اسی طرح اوپر تک چلتے جائیں، تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، آپ کی مائیں آپ پر حرام ہے۔ تو اس آیت میں تو صرف ماں کا ذکر ہے، دادی کی یا نانی کی حرمت کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں امہات لغوی معنی میں ہو تو لغت کے اعتبار سے جو ہے اس کا معنی ہے اصل اور بنیاد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آیت کا کہ حرمت علیکم امہاتکم، آپ پر آپ کی اصل اور بنیاد حرام ہے، یعنی جہاں سے آپ کی نسل کی بنیاد رکھی گئی ہے، جہاں سے آپ کی نسل چلی ہے، وہ آپ پر حرام ہے، وہ عورتیں۔ اب نسل جو ہے والدہ سے نہیں چلتی، نانی سے پرنانی سے یہ نسل چلتی آ رہی ہے، تو جہاں سے نسل چلتی آ رہی ہے یہ ساری کی ساری اصل ہے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح والد کی طرف سے بھی نسل چلتی ہے تو وہ بھی دادی پردادی اور اسی طرح آگے چلتے جائیں، جہاں سے نسل چلتی آ رہی ہے تو ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جو آپ کی اصل ہے، جہاں سے نسل چلی آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے
اگر امہات سے ہم کا لغوی معنی مراد لیں تو پھر اس صورت میں والدہ، دادی، نانی، پردادی، پرنانی اور اسی طرح اوپر چلتے جائے، یہ ساری کی ساری اس آیت کی مصداق ہے۔ اس آیت سے پھر یہ ساری کی ساری عورتیں حرام ہیں، ماں بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے، پردادی بھی حرام ہے، پرنانی بھی حرام ہے، اور اسی طرح ان کی جو مائیں ہیں آگے، یہ ساری کی ساری حرام ہیں، ان سے نکاح کی اجازت نہیں۔ یا دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت میں امہاتکم سے مراد ماں ہو، صرف ماں، یعنی اصطلاحی معنی مراد ہو، کہ یہاں لغوی معنی میں نہ ہو بلکہ اصطلاحی معنی میں ہو، اور اس سے مراد ماں ہو کہ آپ پر مائیں حرام ہے۔ تو پھر دادی اور نانی یا پردادی اور پرنانی کی جو حرمت ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں ثبتت حرمتہن بالاجماع، تو ایسی صورت میں ان کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، کہ امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ دادی، پردادی، نانی، پرنانی ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس آیت کے تحت اس پر اجماع کیا ہے۔ تو یا تو اس آیت سے ان کی حرمت ثابت ہے کہ آیت سے ہم لغوی معنی مراد لے لیں، اور یا پھر یہ جو دادی، پردادی یا نانی، پرنانی کی جو حرمت ہے یہ پھر یا اجماع سے ثابت ہے یا اس آیت سے ثابت ہے۔ آیت سے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ لغوی معنی مراد لے لے، اور یا یہ ہے کہ اگر لغوی معنی مراد نہیں لیتے تو پھر اس کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں لا یحل للرجل ان یتزوج بامہ ولا جداتہ، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ان یتزوج کہ وہ شادی کرے بامہ اپنی والدہ کے ساتھ، ولا جداتہ اسی طرح اپنی جدات کے ساتھ، یعنی دادی کے ساتھ، دادیوں کے ساتھ یا نانیوں کے ساتھ شادی کرے، ولا جدات اپنے جدات کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، من قبل الرجال والنساء، مردوں کی طرف سے ہو جدات یا عورتوں کی طرف سے ہو، یعنی والد کی طرف سے ہو وہ دادیاں ہو، والنساء یا عورتوں کی طرف سے ہو یعنی ماں کی طرف سے ہو یعنی نانیاں ہو، جس طرف سے بھی آپ کی جدات ہو، چاہے والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، آپ کی مائیں آپ پر حرام ہے، وبناتکم، اور آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر حرام ہیں۔ تو اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں تو صرف ماں کا ذکر ہے، تو دادی کہاں سے، دادیاں جو ہے یا نانیاں، وہ کہاں سے ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں والجدات امہات، جدات جو ہے یہ بھی امہات ہے، اس لیے کہ اذ الام هو الاصل، اس لیے کہ لغتاً، اس لیے کہ اصل میں لغتاً، جو ہے لغتاً اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے آپ کی نسل چلی ہے وہ آپ پر حرام ہے، تو اس میں دادیاں پردادیاں امہات میں آ گئی ہیں، یہ ساری کی ساری امہات ہیں۔ تو ایک تو اس اعتبار سے اگر آیت سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر آیت سے اصطلاحی معنی مراد ہو ان کا تو پھر تو فرماتے او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا ان کی حرمت یعنی دادیوں کی جو حرمت ہے یہ ثابت ہے بالاجماع، اجماع سے۔ تو فرماتے ہیں جدات جو ہے یہ امہات ہے، اس لیے کہ اصل میں لغتاً اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں، یا ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ قال، آگے فرماتے ہیں ولا ببنتہ لما تلون ولا ببنت ولدہ وان صفلت للاجماع، اسی طرح ولا ببنتہ، اپنی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لما تلون، بوجہ اس آیت کے جو ہم نے ابھی تلاوت کی، یعنی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، بیٹیوں کا بھی ذکر ہے، بیٹیوں سے بھی نکاح کی اجازت نہیں، ولا ببنت ولدہ وان صفلت، اور اسی طرح اپنی پوتی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وان صفلت، اسی طرح نیچے چلتے جائے، پوتی پر پوتی اور نیچے جتنی بھی اولاد اس سے چلی جا رہی ہے ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ للاجماع، اجماع کی وجہ سے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ اپنے جو فروع ہے ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ فروع کہتے ہیں جو اولاد چلی آ رہی ہے ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اصول کہتے ہیں جو والد، دادا، پردادا، ان کے یعنی والدہ، دادی، پردادی، نانی، پرنانی، اوپر تک چلتے جائیں، ان کو اصول کہتے ہیں۔ تو اصول اور فروع سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔
ولا بأختہ، اور اپنی بہن سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، ولا ببنات اختہ، اور اسی طرح اپنی بھانجیوں سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، ولا ببنات اخیہ، اور اسی طرح اپنے بتیجیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ولا بعمتہ، اسی طرح اپنی پھوپھیوں سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، ولا بخالتہ، اپنی خالہ سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لأن حرمتہن منصوص علیہا فی هذه الآیہ، اس لیے کہ ان عورتوں کی حرمت جو ہے وہ اس آیت میں نص کے طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی ان کی جو حرمت ہے وہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے اس آیت میں۔ تو اس آیت میں واقعی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت، تو یہ ساری بیان کی ہے کہ آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہن، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، و بنات الاخی، آپ کی بتیجیاں، و بنات الاخت، آپ کی بانجیاں، یہ سب آپ پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ وقد دخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين یا بنات الاخوات المتفرقین، لأن جہت الاسم عامہ، فرماتے ہیں کہ یہ عمات میں اور خالات میں مختلف قسم کے پھوپھیاں اور مختلف قسم کے خالائیں سب شامل ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی بانجیاں اور مختلف قسم کی بتیجیاں، یہ ساری کی ساری اس میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ جس قسم کی پھوپھی ہو، جس قسم کی خالہ ہو، جس قسم کی بانجی ہو، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پھوپھی کی کتنی قسمیں، خالہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ انوکھی بات ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے حقیقی بہن۔ حقیقی بہن اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ شریک بہن ہو، یعنی ماں باپ دونوں کا ایک ہو، تو وہ اس کو حقیقی بہن کہتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی جو ہے دونوں، وہ ان کے والدین ایک ہی ہو، عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے، حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی ماں باپ دونوں کا ایک ہو تو حقیقی بہن ہے، اور اسی طرح حقیقی بھائی ہے۔ حقیقی بھائی یعنی دونوں کے والدین ایک ہے، ماں باپ ایک ہے، تو حقیقی بھائی ہے۔ اگر ماں ایک ہے اور والد الگ الگ ہے، تو اس کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، یعنی ماں تو ایک ہے لیکن والد الگ الگ ہے، تو یہ اخیافی بہن بھائی ہے۔ اور اگر جو ہے باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں یہ اللاتی بہن بھائی ہوں گے، یعنی ایک شخص نے کئی شادیاں کی ہے تو ان کی جو اولاد ہوگی آپس میں، ان عورتوں کی، وہ آپس میں اللاتی بہن بھائی ہوں گے۔ تو اسی طرح اللاتی بہن سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح حقیقی بہن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اخیافی بہن سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح اخیافی حقیقی بہن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اخیافی بانجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اخیافی بانجیاں کیسی ہے؟ اخیافی بانجیاں وہی ہیں کہ آپ کی اخیافی بہن کی جو بیٹیاں ہیں وہ اخیافی بانجیاں ہیں۔ اخیافی بتیجیاں وہ ہے کہ جو آپ کی اخیافی بھائی ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی اخیافی بتیجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی جو ہے اس طرح اللاتی بہن سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللاتی بانجیوں سے اور اللاتی بتیجیوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو پھوپھیاں ہیں یہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی پھوپھی اللاتی ہے یا اخیافی ہے تو ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح حقیقی پھوپھی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اخیافی پھوپھی یہ ہے کہ
آپ کے والد اور جو ہے آپ کی جو پھوپھی ہے اخیافی، ان کی ماں ایک ہے لیکن والد الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اخیافی پھوپھی ہے آپ کی۔ اور اگر اسی طرح آپ کی پھوپھی اور جو آپ کے والد ہے ان کے والد تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ آپ کی الاتی پھوپھی ہے۔ اور خالہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ کی والدہ اور آپ کی جو خالہ ہے ان کی والدہ ایک ہے اور باپ والد الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ آپ کی اخیافی خالہ ہے۔ اور اگر والد ایک ہے ماں الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ الاتی خالہ ہے آپ کی۔ اور اگر آپ کی والدہ اور خالہ کا جو ہے والدین ایک ہے، دونوں کے ماں باپ ایک ہے، تو پھر وہ آپ کی حقیقی خالہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی خالہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، حقیقی پھوپھی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اخیافی خالہ، اخیافی پھوپھی، الاتی خالہ، الاتی پھوپھی سے، اور اسی طرح الاتی بانجی، اخیافی بانجی، اخیافی بتیجی، اخیافی الاتی بتیجی، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس طرح حقیقی الاتی اخیافی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح رضائی کے ساتھ بھی، رضائی بہن ہے، رضائی بانجی ہے، رضائی بتیجی ہے، رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، تو ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَتَدْخُلُ فِي الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتِ، مختلف پھوپھیاں اس میں داخل ہے، اور اسی طرح مختلف خالائیں بھی اس میں داخل ہے کہ مختلف قسم کے خالاؤں، مختلف قسم کے پھوپھیوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بنات الاخوات المتفرقین، اور اسی طرح مختلف بانجیاں بھی اس میں شامل ہے کہ مختلف قسم کی بانجیوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ساری میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی مختلف سے کیا مراد ہے، رضائی وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ فرماتے کیوں؟ لأن جہت الاسم عامۃ، اس لیے فرماتے اس لیے کہ یہ جو لفظ اسم، اس لیے کہ یہ اسم جو نام ہے ان کا یہ عام ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ خالہ جو ہے حقیقی خالہ کو بھی خالہ کہتے ہیں، اخیافی خالہ کو بھی خالہ کہتے ہیں، الاتی خالہ کو بھی خالہ کہتے ہیں، حقیقی بہن کو بھی بہن کہتے ہیں، حقیقی اخیافی بہن کو بھی بہن کہتے ہیں، الاتی بہن کو بھی بہن کہتے ہیں، رضائی بہن کو بھی بہن کہتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی خالہ کو پھوپھی کہتے ہیں، اخیافی پھوپھی کو بھی پھوپھی کہتے ہیں، الاتی پھوپھی کو بھی پھوپھی کہتے ہیں، رضائی پھوپھی کو بھی پھوپھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری فرماتے اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ عام ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ الفاظ استعمال کیے کہ امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت، تو یہ الفاظ استعمال کیا آپ کی خالہ ہو، اب وہ جس قسم کی خالہ ہو وہ حرام ہے، جس قسم کی پھوپھی ہو وہ حرام ہے، جس قسم کی بہن ہو حرام ہے، جس قسم کی ماں ہو، چاہے رضائی ماں ہو یا حقیقی ماں ہو، حرام ہے۔ اسی طرح حقیقی بانجی ہو یا رضائی ہو یا خیافی ہو، الاتی ہو، اسی طرح بتیجی بھی ہے، چونکہ یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، تو لہٰذا اس میں ہر قسم کی جو ہے بتیجی، بھانجی، بہن، خالہ، پھوپھی، ہر قسم کی عورت اس میں شامل ہوگی، اور ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خالہ حرام ہے تو ہر قسم کی خالہ حرام ہے، پھوپھی حرام ہے تو ہر قسم کی پھوپھی حرام ہے، بہن حرام ہے تو ہر قسم کی بہن حرام ہے، بانجی حرام ہے تو ہر قسم کی بانجی حرام ہے، بتیجی حرام ہے تو ہر قسم کی بتیجی حرام ہے۔ تو اس لیے فرماتے کہ لأن جہت الاسم، اس لیے کہ یہ اسم کی جو جہت ہے یہ عام ہے، یعنی یہ لفظ ان کا جو نام ہے یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، تو لہٰذا ہر قسم کی اس کے تحت جتنے بھی اقسام آتے ہیں وہ ساری کے سارے حرام ہوں گی۔ قال آگے فرماتے ولا بأم امراتہ، اسی طرح التی دخل بابنتها او لم يدخل، فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ دخول اس کو کہتے ہیں دخول صحیحہ، مراد ہے کہ میاں بیوی کو تنہائی میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے تو یہ دخول ہے، اس کو دخول صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی تو اس کی جو ماں ہے، جو ساس ہے، وہ آٹومیٹک حرام ہو جائے گی، چاہے اس کو دخول صحیحہ کا موقع ملے یا نہ ملے۔ بقول تعالیٰ، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم مِّن غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ آپ کی عورتوں کی مائیں یعنی
آپ کی ساس جو ہے وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ من غیر قید دخول، قرآن نے دخول کی کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے چاہے دخول کیا ہو، خلوت سیاح کی ہو یا نہ کی ہو، دخول سے مراد صحبت ہے، جماع ہے، صحبت کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر نکاح کر لیا صرف کسی کی بیٹی کے ساتھ تو اس کی جو والدہ ہے، ساس ہے، وہ آٹومیٹک حرام ہو جائے گی، چاہے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسی طرح ولا ببنت امراته التي دخل بها، اسی طرح اپنی اس بیوی کی بیٹی حرام ہے جس کے ساتھ دخول کیا ہو، یعنی کسی عورت سے شادی کی اور اس عورت کی بیٹی تھی کسی دوسرے شوہر سے، دوسرے مرد سے، یا وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی ہے۔ اب اس عورت سے اگر کوئی شادی کرے تو اس کی بیٹی اس شخص پر اس وقت تک حرام نہیں ہوگی جب تک اس عورت کے ساتھ دخول نہیں کرے گا۔ اگر دخول کر لیا تو اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ حرام ہو جائے گی، لیکن اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں جو اس کی بیٹی ہے وہ صرف نکاح کرنے سے شخص پر حرام نہیں ہوگی، یہ اس کی بیٹی سے پھر نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس بیوی کی بیٹی حرام ہے جس کے ساتھ دخول کیا ہو۔ کیوں؟ لثبوت قید الدخول بالنص سے، اس لیے کہ نص کے دخول کی قید نص سے ثابت ہے، دخول کی قید نص سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور آپ کی ربائب جو ہے، من نسائکم جو آپ کی بیوی کی طرف سے جو بیٹیاں ہیں اس کو ربائب کہتے ہیں، آپ کی ربائب جو ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں سے جن کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہے، یعنی آپ کی وہ ربائب آپ پر حرام ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو ان عورتوں سے ہیں جن عورتوں کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا تو لازمی بات ہے وہ پھر حرام نہیں ہے۔ جب قرآن نے یہ شرط لگائی کہ ان عورتوں کی ربائب آپ پر حرام ہے جن کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا ان کی ربائب حرام نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ دخول کر لے تو حرام ہو جائے گی، اگر دخول نہیں کیا، دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں سواء كانت فی حجرہ او فی غیر حجرہ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ لا مخرج الشرط۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو ایک دوسری شرط بھی لگائی ہے نا، وَأُمَّهَاتُ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہے، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے حرام ہے۔ تو اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرورش میں ہونا بھی ضروری ہے، جو پرورش میں نہیں ہے وہ حلال ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا کسی غیر کی پرورش میں ہو، وہ بچی جو آپ کی بیوی کی بیٹی ہے وہ چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا کسی دوسرے کی پرورش میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ والدہ کے ساتھ اگر آپ نے دخول کر لیا اس کے والدہ کے ساتھ، وہ بیٹی آپ پر حرام ہو جائے گی، اور اگر نہیں کیا تو حرام نہیں ہوگی۔ باقی پرورش کی جو بات ہے فرماتے ہیں برابر ہے، چاہے وہ اس شوہر کے جسے ابھی نکاح کیا ہے اس کی پرورش میں ہو یا کسی دوسرے مرد کے یعنی پہلے والے شوہر کی پرورش میں ہو، اس لیے کہ قرآن نے جو پرورش کا ذکر کیا ہے یہ عادتاً کیا ہے، شرط کے طور پر نہیں کیا، کیونکہ عام طور پر جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی شوہر اپنے ساتھ ہی لے آتا ہے، تو عام طور پر پرورش میں ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے عادتاً اس کا ذکر کیا۔ اور یا یہ ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا تو اس میں یہ عادت تھی کہ جب شادی کی جاتی تھی تو اس کی اولاد بھی، بیوی کی اولاد بھی ساتھ رکھتے تھے، تو یہ عادتاً قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، شرط کے طور پر نہیں کیا۔ اس لیے تو جب حلال ہونے کا ذکر کیا تو وہاں پر صرف دخول کی نفی کی ہے، صرف دخول کی نفی کی ہے، وہاں پر جو ہے پرورش کی کوئی بات، پرورش کا کوئی ذکر نہیں کیا قرآن نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پرورش کی قید جو ہے یہ صرف عادتاً قرآن نے ذکر کی ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر شرط ہوتا تو اس کو حلال ہونے کے مقام پر ذکر کیا جاتا۔ وہ حلال ہونے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ربائب جو تمہاری پرورش میں ہے، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے،
وہ تو تمہارے لیے حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جن عورتوں کے ساتھ تم نے دخول نہیں کیا ہے تو ان کی ربائب کے بارے میں فلا جناح علیکم، ان کے ربائب کے بارے میں یعنی ان کے ربائب ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جن عورتوں سے دخول نہیں کیا ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر حلال ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں پر صرف دخول کی نفی کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دخول شرط ہے، پرورش میں ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر پرورش میں ہونا بھی شرط ہوتا تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا جاتا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَا فِي حُجُورِكُمْ، اور جو تمہاری پرورش جس کے ساتھ تم نے دخول نہیں کیا اور جو تمہاری پرورش میں نہیں ہے وہ، لیکن یہاں پر صرف دخول کی نفی کی ہے۔ اگر جن کے ساتھ دخول نہیں کیا تو وہ ان کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو پرورش کا ذکر ہے یہ صرف عادتاً قرآن نے ذکر کیا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یا عرب کی عادت ایسی تھی، عرب کا رواج ایسا تھا کہ جب وہ شادی کرتے تو ان کے اولاد کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، اور آج کل بھی ایسا ہی رواج ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کی اولاد اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے عادتاً قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ شرط کے طور پر نہیں کیا ہے۔ تو برابر ہے، چاہے وہ شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑے گا کہ اگر دخول کیا ہے تو اس کی بیٹی پھر حرام ہے، اگر دخول نہیں کیا اور طلاق دے دی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، اور اپنی اس بیوی کی بیٹی بھی حرام ہے جس بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو۔ لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، دخول کی قید کا ثابت ہونا نص سے کے ذریعے، دخول کی قید ثابت ہے نص سے، دخول کی جو قید ہے یہ نص سے یعنی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ وہ آیت میں نے بار بار پڑھی آپ کے سامنے، سوان کانت فی حجری اور فی حجر غیری، برابر ہے کہ وہ اس شوہر کے پرورش میں ہو یا کسی دوسرے مرد کے پرورش میں ہو، یعنی جو اس کا والد ہے اپنا، جو اس عورت کا پہلا شوہر ہے، چاہے اس کی پرورش میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ، اس لیے کہ پرورش کا جو ذکر ہے یہ عادتاً یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لا مخرج الشرط، یہاں پر شرط کے طور پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ولہذا، اسی وجہ سے کہ یہ شرط کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اکتفا فی موضع الحلال فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اسی لیے حلال قرار دینے کے مقام پر صرف دخول کی نفی کی گئی ہے، پرورش کی نفی نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر ان عورتوں بیٹیوں کو حلال کرنے کا ذکر، حلال ہونے کا یا حلال ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہاں پر صرف دخول کی نفی کی ہے، پرورش کی نفی نہیں ہے۔ اور وہ ذکر یہ ہے کہ فَإِن تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے دخول نہیں کیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو۔ قال، آگے فرمایا وَلَا بِإِمْرَأَتِ أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ، اسی طرح اپنے والد کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَجْدَادِهِ، اسی طرح اپنے والد کی دادی کے ساتھ یا ان کی دادیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اپنی پردادی اور پھر اس طرح اوپر چلتے جائیں، یعنی اصول جو ہے ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ دادیوں سے کیوں نہیں ہے، تو اس کی دلیل اوپر گزر چکی، لیکن اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں لقول تعالی، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے آپ کے آبا نے نکاح کیا ہے، یعنی آپ کے والد نے نکاح کیا ہے یا آپ کے دادا نے نکاح کیا ہے، یعنی آپ کی سوتیلی ماں ہے یا آپ کی سوتیلی دادی ہے تو ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا بِإِمْرَأَتِ ابْنِهِ وَلَا بِبَنِي أَوْلَادِهِ، اسی طرح اپنی بہو سے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اسی طرح اپنے اولاد کی بیوی سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اپنی بہو اور اپنی پوتے کے بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لقول تعالی، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، آپ کے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرمت علیکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، اور آپ کی جو بیٹے ہیں حقیقی بیٹے، ان کی جو بیویاں ہیں حلائل ابنائکم و حلائل ابنائکم، آپ کی بیٹوں کے جو حلائل ہے، حلائل سے مراد یعنی ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی آپ پر حرام ہے، یعنی بہو بھی حرام ہے، اور اسی طرح ان کی جو پوتے کی بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو کیونکہ ابنا سے مراد بیٹے ہیں اور پوتوں کو بھی ابنا کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، تو اس لیے پوتے بھی اس میں شامل ہے اس حکم میں، اور ان کے بیویاں جو ہے وہ بھی حرام ہے، جس طرح بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ وذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار التبنی لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ، فرماتے ہیں یہاں پر جو حقیقی بیٹے کا ذکر کیا کہ من اصلابکم، آپ کے حقیقی بیٹے کی بیوی آپ پر حرام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، لاسقاط اعتبار التبنی، منہ بولے بیٹے کے اعتبار کو ساقط کرنا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی آپ پر حرام نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ زید بن حارثہ، جس کو نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کی بیوی زینب جب انہوں نے طلاق دی تو رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو سے شادی کی، تو رب العالمین نے فرمایا واللہ احق ان تخشى، اللہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے بجائے لوگوں کے، اور اللہ کا یہ حکم ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے، لے پالک جو ہے، ان کی جو بیوی ہے وہ حلال ہے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا لے پالک سے کوئی شخص حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اور اس کے وہ احکامات نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے ہیں، لہٰذا وہ نہ وراثت میں اس کو حصہ مل سکتا ہے، نہ اس کی بیوی جو ہے وہ آپ پر حرام ہے، اور اسی طرح پردے وغیرہ کے جو احکامات ہیں وہ بھی اس سے ضروری ہے، یعنی آپ کی بیٹیوں کا اس سے پردہ کرنا، والدہ کا جو بیوی ہے اس کا لے پالک سے پردہ کرنا، یہ تمام احکامات تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو قرآن مجید نے رب العالمین صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو من اصلابکم حقیقی بیٹے کا ذکر کیا، اس اصلاب کے ذکر سے لے پالک کے اعتبار کو ساقط کرنا ہے، یعنی اس کو دور کرنا ہے کہ لے پالک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس کی حرمت کا اعتبار نہیں کیا، اس کے بیٹے ہونے کا اعتبار نہیں کیا، لہٰذا اس کی بیوی حلال ہے اگر وہ طلاق دے دے۔ اس وجہ سے اصلاب کا ذکر نہیں کیا جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ احلال حلیلۃ ابن من الرضاع، کہ حقیقی بیٹے کی بیوی تو حرام ہے لیکن جو رضائی بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ حلال ہے، فرمایا یہ مراد نہیں ہے، یہاں صرف لے پالک اور جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے اعتبار کو ساقط کرنا ہے، رضائی بیٹے کی بیوی کے اعتبار کو ساقط نہیں کرنا، اس لیے کہ رضائی بیٹے کی بیوی جو ہے یعنی رضائی بہو وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح حقیقی بہو حرام ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح نسبی بہو یعنی نسبی بیٹے کی بیوی حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے اس حدیث سے۔ تو یہاں پر جو اصلاب کا ذکر ہے وہ صرف وہ لے پالک کے اعتبار کو ساقط کرنا ہے کہ لے پالک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی بیوی حلال ہے اگر وہ طلاق دے دے یا مر جائے، لیکن رضائی جو بیٹا ہے اس کے بیوی جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کا صرف لے پالک کے اعتبار کو ساقط کرنا ہے، رضائی بیٹے کے اعتبار کو ساقط نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ رضائی بیٹے کی رضاعت سے بھی تمام رشتے وہ حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار التبنی، فرماتے ہیں کہ اسلاب کا ذکر کرنا یعنی من اصلابکم میں جو اسلاب کا ذکر ہے حقیقی بیٹے کا ذکر کرنا، فرماتے ہیں لاسقاط اعتبار التبنی، یہ لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے رب العالمین نے ذکر کیا ہے، لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاع، نہ کہ رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے یہ ذکر ہے۔
تو رضعی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف متنبع کے اعتبار کو ثابت کرنے کے لیے یہ ذکر کیا ہے۔ ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، فرماتے ہیں اسی طرح اپنی رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ولا بأخته من الرضاعة، اور اسی طرح اپنی رضائی بہن سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لقوله تعالی، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ تمہاری رضائی مائیں بھی تم پر حرام ہے، یعنی حرمت علیکم امہاتکم، تو چلتے چلتے آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری جو ہے رضائی بہنیں جو ہے وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، جو رشتے نسبی حرام ہے رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی بچے کو اگر دودھ پلایا تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے وہ بچہ آپ کا بیٹا ہو گیا، اب جو نسبی رشتے، جو ماں کے نسبی رشتے ہوتے ہیں جس طرح وہ حرام ہے، تو اس بچے کے لیے اپنی اس رضائی ماں کی وہ تمام نسبی رشتے بھی کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی، اس کی عورت کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالہ بن جائے گی، اسی طرح اس جو رضائی بہنیں ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی باجیاں بن جائیں گی، اسی طرح اس عورت کے جو بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضائی بھتیجیاں بن جائیں گی۔ تو جو رشتے نسبی طور پر حرام ہے، نسب سے یہ سارے رشتے حرام ہیں، تو یہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب کسی کو دودھ پلایا تو اس کے لیے سارے رشتے، اس عورت کے یہ سارے رشتے کیا ہو جائیں گے، اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، وہ اس کے رضائی رشتے بن جائیں گے۔ تو جو نسبی رشتے حرام ہیں، یعنی نسبی بہن، نسبی ماں، نسبی بانجی، نسبی بھتیجی، نسبی خالہ، نسبی پھوپھی، یہ نسبی جس طرح حرام ہے اس طرح رضائی بھی حرام ہے۔ تو جب دودھ پیے گا تو رضائی بیٹا بن جائے گا اس عورت کا، تو پھر اس کے جو رشتے ہیں وہ اس کے رضائی رشتے بن جائیں گے، تو رضائی خالہ، رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی پھوپھی، یہ سارے کیا ہو جائیں گے، اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اس حدیث کا مطلب ہے کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ ولا يجمع بین اختین نکاحا ولا بملک یمین وطیا، فرماتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کریں، دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو ابدی حرام نہیں ہیں، کسی وجہ سے حرام ہے، یعنی ایک بہن سے اگر کسی نے شادی کی تو پھر اپنی سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سالی جو ہے وہ ابدی حرام نہیں ہے، کسی علت کی وجہ سے حرام، وہ علت یہ ہے کہ اس کی بہن آپ نکاح میں ہو، اگر اس کی بہن فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو پھر اپنی سالی سے جس کی بہن کو طلاق دی ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک نکاح میں ایک وقت میں دونوں سے نکاح کرنا، دونوں ایک وقت میں انسان کے نکاح میں ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرے نکاح میں۔ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَطِيًا، اور اسی طرح دو بہنوں کو وطی کے طور پر ملک یمین میں بھی جمع نہ کرے۔ ملک یمین یعنی دو بہنیں ہیں جو کسی کے باندیاں ہیں، یعنی اس کے ملکیت میں ہے، تو بطور وطی کے دونوں کو جمع نہ کرے۔ وطی سے یعنی اگر ایک لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی تو پھر اس کی دوسری بہن جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ پھر صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو بیچ دے، ایک کو بیچ دے تو پھر جو دوسری رہ گئی ہے پھر اس کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک ہی ملک میں اگر دونوں ہو تو ایک ساتھ جو ہے ایک ہی ملک میں اپنے ملکیت میں دونوں کو رکھتے ہوئے دونوں کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ لقول تعالی، رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو باتیں پیچھے گزر چکی ہے تو وہ آپ کے لیے معاف ہے، لیکن اب آئندہ جو ہے دو بہنوں کو جمع کرنا یہ
حرام ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت کی آخر میں یہ بات آتی ہے کہ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کہ دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ نکاح کے طور پر جمع کرے یا ملک یمین کے طور پر جمع کرے۔ لیکن ملک یمین میں رکھنا جائز ہے کہ دونوں کے انسان دونوں کا مالک ہو، لیکن وطی پھر ان میں سے ایک کے ساتھ یعنی صحبت ایک کے ساتھ کی جا سکتی ہے، دونوں کے ساتھ نہیں۔ تو یہ فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، تو یہ دونوں کو شامل ہے، نکاح کو بھی شامل ہے اور ملک یمین کو بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ دو بہنوں کو جمع نہ کیا جائے، وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرمت سب کے ساتھ لگ رہا ہے، حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین، تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ ولقول علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجامعن معه فی رحم اختین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے، یعنی اس کے لیے ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ نکاح کے طور پر ہو یا ملک یمین کے طور پر ہو۔ فإن تزوج أخت أمة له قد وتيها صح النكاح لصدوره من أهله مضافا إلى محله، وإذا جاز لا يتع الأمة وإن كان لم يطع المنكوح لأن المنكوحة موطوءة حكما، ولا يطع المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب إلى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی کسی ایسی لونڈی کے بہن سے شادی کر لی جس لونڈی سے اس نے جمع کیا تھا، یعنی کسی کی لونڈی ہے اور اس نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے اور اس لونڈی کی ایک دوسری بہن ہے، اس شخص نے اس لونڈی کی بہن سے شادی کر دی حالانکہ اس لونڈی سے اس نے صحبت بھی کی ہے، تو اب یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں یہ نکاح ٹھیک ہے، درست ہے، اس لیے کہ مانی یا نکاح کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس نکاح کو مانے ہو، اس لیے کہ نکاح کرنے والا اس کا اہل ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، اور لونڈی کے بہن سے نکاح کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نکاح ایک اہل سے واقع ہوا ہے اور اپنے محل میں واقع ہوا ہے، تو لہٰذا کوئی معنی نکاح چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال نکاح تو ٹھیک ہو گیا، نکاح تو جائز ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد اب اس شخص کے لیے اس لونڈی کے ساتھ، کیونکہ ایک تو بیوی ہے دوسری لونڈی ہے، تو اس لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو فرماتے کہ نہیں، اب اس لونڈی کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے، اگرچہ ابھی تک اس نے اپنی منکوحہ سے جس سے شادی کی ہے اس سے وطی نہیں بھی کی، تب بھی لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو منکوحہ ہوتی ہے وہ حکماً موتوعہ ہوتی ہے، گویا کہ حکماً اس سے وطی کی گئی ہے، گویا حکماً وہ ایسی ہے گویا کہ اس سے صحبت ہوئی ہے، جب حکماً اس سے صحبت ہوئی ہے تو اب اس کی بہن یعنی جو لونڈی ہے اس سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر جمع بین الاختین لازم آئے گا اور وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ منکوحہ سے بھی وطی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ لونڈی اپنے اوپر حرام نہ کر دے کسی سبب سے، وہ اسباب کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اس کو بیچ دے یا اس کو ہبہ کر دے یا اس کو مکاتب بنا لے، تو اس وقت جب اس کو اپنے نفس پر حرام کر دے گا تو پھر منکوحہ کے ساتھ اس کو وطی کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ جمع بین الاختین لازم نہ آئے۔ اور اگر اس نے اپنی مملوکہ یعنی اپنی لونڈی سے ابھی تک وطی نہیں کی تو ایسی صورت میں یہ اپنی منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اپنی موتوعہ کو یعنی اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرنا یا اس کو بیچ دینا، جدا کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے کہ جو لونڈی جدا کر دی گئی ہے نا، لیست موتوعۃ حکماً، وہ حکماً موتوعہ نہیں ہے، بے شک اس نے وطی کی تھی لیکن جب اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا اس کو، یعنی ہبہ کر دیا یا بیچ دیا یا کتابت کر دی، تو اب وہ مفروقہ ہو گئی، اب وہ اس سے صحبت نہیں کر سکتا۔ جب مفروقہ ہو گئی تو جو مفروقہ ہوتی ہے
وہ حکمن موتوا نہیں ہوتی۔ جب وہ حکمن موتوا نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس سے صحبت ہوئی ہی نہیں ہے، جو گویا جب اس سے صحبت ہوئی نہیں ہے یا اب ہو نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں جو اس کی بہن سے اس نے شادی کی ہے، جو اس کے نکاح میں ہے، اب اس کے ساتھ صحبت کرنا اس کے لیے جائز ہو گیا، کیونکہ اب دوسری بہن اس نے اپنے اوپر حرام کر دی ہے۔ تو جب وہ اپنے اوپر حرام کر دی ہے تو اب اس سے نکاح کرنے کی، اس کے ساتھ صحبت کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر کسی کی لونڈی ہو اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو، خلاصہ دوبارہ سن لے، کسی کی لونڈی ہو، اس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو، اس کی دوسری بہن سے اگر وہ شادی کر لے تو شادی ہو جائے گی، یہ نکاح درست ہے۔ لیکن نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کرنے کے بعد جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے اس کے ساتھ بھی صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اپنی لونڈی کے ساتھ بھی صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تب اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی اس کو اجازت حاصل ہوگی۔ جب تک اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام نہیں کرے گا تو اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اس کو صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسی طرح اپنی باندی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی جب تک اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام نہیں کرے گا تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی صحبت نہیں کر سکتا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پہلے اس نے اپنی لونڈی کے ساتھ صحبت کی ہو، لیکن اگر اس نے اپنی لونڈی کے ساتھ صحبت کی ہی نہیں، ابھی تک کبھی بھی صحبت نہیں کی، اور اس کی بہن سے شادی کر لی، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر اپنی بیوی کے ساتھ یہ جو ہے صحبت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وطی کے اعتبار سے جمع بین الاختین لازم نہیں آ رہا۔ تو اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے فِإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَتِيَّهَا صَحَّ نِكَاحُ، اگر کسی نے اپنی کسی ایسی لونڈی کے بہن سے شادی کر لی جس کی بہن سے اس نے وطی کی تھی، یعنی اپنی کسی ایسی لونڈی کے بہن سے شادی کی جس سے اس نے وطی کی تھی، تو صح نکاح، تو یہ نکاح اور یہ شادی درست ہو جائے گی، صحیح ہوگی۔ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ، اس لیے کہ یہ نکاح صادر ہوا ہے ایک اہل سے، کیونکہ وہ نکاح کا اہل ہے، نکاح کر سکتا ہے، مضافًا إِلَى مَحَلِّهِ، اور محل میں واقع ہوا ہے، کیونکہ لونڈی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح سے مانے کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نکاح صحیح ہے۔ وَإِذَا جَازَ، جب یہ نکاح جائز ہو گیا تو اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ لا یطیع الامہ وَإِن كَانَ لَمْ يُطِعْ الْمَنْكُوحَ، جب نکاح جائز ہو گیا تو یہ اپنی لونڈی سے وطی نہیں کر سکتا، اگرچہ ابھی تک اس نے اپنی منکوحہ سے بھی وطی نہیں کی۔ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْتُوءَةٌ، اس لیے کہ منکوحہ جو ہوتی ہے وہ موتوع ہوتی ہے حکمن، یعنی حکمن گویا کہ اس سے صحبت کی گئی ہے، تو لہٰذا وہ حکمن ایسی ہے۔ تو جب وہ موتوع حکمن ایسی ہے تو لہٰذا لونڈی سے بھی نکاح صحبت نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَطِيعُ الْمَنْكُوحَ، اور اسی طرح اپنی منکوحہ سے بھی یہ وطی نہیں کر سکتا، تو دونوں سے نہیں کر سکتا۔ لِلْجَمْعِ، اس لیے کہ اگر منکوحہ سے کرے تو پھر جمع بین الاختین لازم آئے گا وطی کے اعتبار سے، اور لونڈی سے کرے پھر بھی جمع بین الاختین لازم آئے گا، تو اس لیے دونوں میں سے کسی سے وطی نہیں کر سکتا۔ إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْتُوعَةَ عَلَى نَفْسِهِ، ہاں اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی موتوع کو یعنی اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر دے، بسبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی سبب سے۔ جب اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر دے گا، یعنی موتوع سے مراد لونڈی ہے، اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر دے گا کسی سبب سے، یعنی اس کو بیچ دے، ہبہ کر دے، یا اس کو مکاتب بنا لے کسی ذریعے سے، اگر اس نے اپنے اوپر حرام کر دی تو اب جب وہ حرام ہوگی تو اب اس کی جو بہن اس کے نکاح میں ہے یعنی اپنی منکوحہ سے پھر وطی کر سکتا ہے۔ فَحِينَئِذٍ يَطَعُ الْمَنْكُوحَ، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے۔ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطٍ، اس لیے کہ اس صورت میں وطی کے اعتبار سے جمع بین الاختین لازمہ نہیں آ رہا، کیونکہ ایک حرام ہو گئی، گویا ایسی ہو گئی کہ ایک بہن کو طلاق دے دی، اب دوسری سے شادی کر لی ہے، تو اسی صورت میں پھر جائز ہے، لیکن وہ پہلی والی نکاح میں ہو، دوسرے سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایسا ہو گیا کہ جب پہلی والی حرام کر دی، لونڈی اپنے اوپر حرام کر دی، تو اب منکوحہ کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ وَيَطَعُ الْمَنْكُوحَ إِن لَمْ يَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطِيًّا، اور منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے اگر اس نے اپنی لونڈی سے صحبت نہ کی ہو، اس لیے کہ لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطِيًّا، اس لیے کہ ایسی صورت میں جمع وطی کے اعتبار سے جمع بین الاختین لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی تک اس نے اپنی لونڈی سے کبھی صحبت کی ہی نہیں، تو لہٰذا اس کی جو بہن اس کے نکاح میں اس سے صحبت کر سکتا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے
جمع بین الاختین وتی کے اعتبار سے لازم نہیں آ رہا، کیونکہ جب بہن سے شادی کی تو یہ لونڈی خود بخود حرام ہو گئی اور یہ موتوا ہے ہی نہیں اس سے، کیونکہ اس سے ابھی تک صحبت کی ہی نہیں، تو لہٰذا اس کی ملکیت میں رہے تب بھی اس کی بہن سے یہ صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ اب جمع بین الاختین لازم نہیں آ رہا وتی کے اعتبار سے۔ اور اپنے اوپر حرام کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرماتے اس لیے اذ المفروقہ لیست موتوا حکما، اس لیے کہ اگر اپنے اوپر حرام کرے گا اپنی لونڈی کو تو اذ المفروقہ اس وقت وہ مفروقہ بن جائے گی۔ اذ المفروقہ تو لیست موتوۃ حکما، اس لیے کہ جو مفروقہ ہوتی ہے وہ حکماً موتوا نہیں ہوتی، جب وہ اس کو جدا کر دیا اپنے آپ سے، یعنی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو وہ مفروقہ ہوگی، جب مفروقہ ہوگی تو وہ موتوا نہیں رہی، جب موتوا نہیں رہی تو اب اس کی جو بہن ہے جو اس کے نکاح میں ہے اب اس سے صحبت کر سکتا ہے، جب وہ موتوا نہیں ہے تو اب اس سے صحبت کر سکتا ہے، جس طرح کسی کو طلاق دے دے تو اب وہ موتوا نہیں ہے، اب اس کی دوسری بہن سے شادی کر کے اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ جس بہن سے پہلے شادی ہوئی تھی اب وہ موتوا نہیں رہی۔ اسی طرح جب اس نے لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو اب وہ موتوا نہیں رہی، جب موتوا نہیں رہی تو اب اس کی جو دوسری بہن ہے اس کے ساتھ جو نکاح میں ہے اس سے صحبت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جو مفروقہ ہوتی ہے وہ موتوا نہیں ہوتی، اگرچہ پہلے اس سے وطی کی گئی ہے لیکن ابھی یہ حکماً موتوا نہیں ہے، جب موتوا نہیں ہے تو گویا کہ یہ بالکل ختم ہو گئی، اب اس کی بہن جو نکاح میں ہے اس سے صحبت کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں جمع بین الاختین وتی کے اعتبار سے جمع بین الاختین لازمہ نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔